बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज IMF के 6 रुकनी वफ्द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक मुलाकात की है। इस मुलाकात में IMF की जानिब से क्या मुतालबात किए गए, चीफ जस्टिस ने आइनी मामलात से मुतल्लिक तफसीलात बताने से क्यों इनकार किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को खत क्यों लिखा है, और सबसे बढ़ के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कटहरे में क्यों खड़ा कर दिया है। आज इन 3 बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज IMF का 6 रुकनी वफ्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा, जहां इस डेलीगेशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 1 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी आइनी तरमीम, जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इस गुफ्तगू के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया नुमाइंदों से एक गैर रस्मी गुफ्तगू की। इस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने ये बताया कि उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है कि हम आपको सारी तफसीलात बताएं। ये IMF के हवाले से बताया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जानिब से IMF के डेलीगेशन को कहा गया है कि वो बहुत अच्छे वक्त पर पाकिस्तान में आए हैं, और उन्होंने कुछ बातें कहीं जिसमें गैर मुल्की जो इन्वेस्टमेंट है उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, प्रॉपर्टी में हुकूक के हवाले से IMF की जानिब से कुछ डिमांड्स की गई। बाकायदा तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मदद फराहम करने का मुतालबा किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो मुख्तसरन उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बात सामने रखी कि उनसे कुछ ऐसी बातें, ऐसी मालूमात तलब की गई IMF की जानिब से जिसको देने से, फराहम करने से बाकायदा तौर पर इनकार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। अब ये तफसीलात क्या थीं और ये तफसीलात क्यों नहीं बताई गई, ये तफसीलात कौन बताएगा, ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। अब जहाँ पर IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर जजेस की तैनाती के मामले को देख रहा है, 26वीं आइनी तरमीम के मामलात को देख रहा है, तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब ने 2 मजीद इंकशाफात किए। एक इंकशाफ उन्होंने ये किया कि जनाब इमरान खान साहब की जानिब से जो ख़त तहरीर किया गया था वो ख़त उनको मौसूल हो गया है। उस ख़त को उन्होंने बाकायदा तौर पे आइनी कमेटी जजिस की उसको ये ख़त रेफ़र कर दिया है, और वो आर्टिकल 184(3) के तहत इस ख़त का जायज़ा लेंगे। इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है कि इमरान खान साहब की जानिब से इस ख़त में बहुत सारे संजीदा मामलात को उठाया गया है। अब इस बात का इंकशाफ किया गया कि इमरान खान साहब का ख़त मिल गया है। इमरान खान साहब ने एक ख़त आर्मी चीफ को भी लिखा, एक नहीं बल्कि 2 लिखे, 2 के बाद वो तीसरा ख़त भी आर्मी चीफ को तहरीर करने के लिए जा रहे हैं, तो वो ख़त तो लापता हो गया, वो ख़त तो आर्मी चीफ तक नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी ज़रा इनकार कर रहे हैं, मगर कम से कम चीफ जस्टिस वो खुशकिस्मत आदमी है जिनको वो ख़त मिल भी गया है, और उस ख़त के ऊपर बाकायदा तौर पर एक्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। अब जब वो ये बात बता रहे थे तो साथ में उन्होंने ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी उन्हें एक ख़त लिखा गया है, और उस ख़त का उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि अटॉर्नी जनरल के ज़रिए उनको सलाम पेश किया, और सलाम के साथ साथ बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपोजिशन को, और यानी अपोजिशन लीडर को और प्राइम मिनिस्टर साहब को मदऊ किया है कि वो आएँ, आकर एक जुडिशल रिफॉर्म्स का एजेंडा बाकायदा तौर पर पेश करें, उस पर एक डिस्कशन हो। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बिठाना चाहते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स के मैटर के ऊपर। अब वो हुकूमत, वो अपोजिशन जो पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार नहीं है, जो किसी और फोरम के ऊपर एक दूसरे के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो चीफ जस्टिस की इस कॉल के ऊपर कोई मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनेंगे, कुछ तजवीज़ वो लेकर आएंगे?
یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن ایک تیسرا میٹر تھا ججز کے اندر اختلافات کا اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کا. اس کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ ان کے ججز پینک کر جاتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے، اور اگر وہ انتظار کرتے تو معاملات ریزالو ہو سکتے تھے. انہوں نے خط لکھنے والے ججز کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں اور یہ کہا کہ ایک جج سپریم کورٹ کا جج بننے سے، خط لکھنے والے کی وجہ سے وہ صاحب جج نہیں بن سکے سپریم کورٹ کے. یہ بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے حوالے سے انہوں نے بڑی پازیٹیو گفتگو کی باقاعدہ طور پہ. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں اور بہت سارے ایسے معاملات انہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈسکس کیے ہیں. اب یہاں پر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کی جوڈیشری اب آئی ایم ایف کو جواب دہ ہے؟ کیا آئی ایم ایف اب پاکستان کے قانونی اور سیاسی معاملات میں بھی مداخلت کرے گا، ڈکٹیشنز دے گا؟ اور اگر آپ اپوزیشن کے لیے تمام وینیوز کو بند کر دیں گے تو پھر آئی ایم ایف یا انٹرنیشنل اداروں کو مداخلت کا موقع خود حکومت فراہم کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جو موجودہ نئے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے مختصر ترین وقت میں 43 ججز کی تعیناتی کی ہے، تقرری کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک بینچ مارک انہوں نے سیٹ کیا ہے. مگر یہ تقرری ایک متنازع تقرری ہے. آپ اگر عمران خان صاحب کے خط کو چھوڑ دیجئے، اس کو نظر انداز کر دیجئے، اگر آئی ایم ایف پاکستان میں ججز کی اپارٹمنٹ پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے، اگر یورپی یونین کا سفیر چیف جسٹس سے ملاقات کرتا ہے، آرمی چیف سے ملاقات کرتا ہے، وہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، رول آف لا کی بات کرتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اعتراضات کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایلیگیشنز آپ کو جتنے مرضی برے لگیں، مگر کم سے کم عمران خان صاحب کے جو الزامات ہیں ان کو تقویت ملتی ہے جب انٹرنیشنل ادارے بھی انہی نکات کو اٹھا کر سامنے لاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر فیشن کے طور پہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ تو کہتے ہیں، لیکن اب اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن کو پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے، سپریم کورٹ سے کوئی امید نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خاص امید نہیں ہے. اس ملک میں اپوزیشن کی امیدوں کا مرکز اب آئی ایم ایف ہے. اب اس ملک میں امیدوں کا مرکز یورپی یونین ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے. یہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہے، سسٹم کی طرف نہیں دیکھ رہے. اب یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے بعد پاکستان میں جوڈیشل انجینئرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، تو آج جسٹس کیانی نے ایک بڑی خوبصورت بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہی کہ اس ملک میں عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، پارلیمنٹ، یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں یہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ زوال بہت نقصان دہ ہے ریاست کے لیے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا چیف جسٹس کو آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنی چاہیے تھی؟ اور اس سے بڑھ کر جو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک ڈائگنوسٹک رپورٹ تیار کرنی ہے پاکستان میں گورننس اور کرپشن کے ایشوز کے حوالے سے اس آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو. اینڈ اس وقت جب یہ ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے، متنازع طریقے سے ججز کی تقرری کی جا رہی ہے، اسی وقت کے اوپر باقاعدہ طور پہ کرپشن کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے. اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کا، مریم نواز کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا، انہیں ایکسپوز کر دیا باقاعدہ طور پہ. کل تک یہ گورنمنٹ ترقی اور خوشحالی کا سفر سیلیبریٹ کر رہی تھی 8 فروری کو، اور دوسری طرف اپوزیشن ایک یوم سیاہ منا رہی تھی. تو آج پریکٹیکلی پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان میں 2024 کے دوران جو کرپشن کا پرسپشن انڈیکس ہے اس میں 2 درجے مزید تنزلی ہوئی ہے. پاکستان 133ویں ملک سے اٹھ کے 135ویں پوزیشن پہ چلا گیا. دنیا کا 46واں کرپٹ ترین ملک ہے. پہلے ہم 48 کے اوپر تھے، اب ہم 46 کے اوپر چلے گئے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک پوزیشن ہے، ایک سینس آف امبیرسمنٹ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن نیب کے ملاقاتیں کر رہا ہے اور دوسری جانب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ رہی ہے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا یہ ملاقاتیں پاکستان کے اندر جسٹس سسٹم کو، رول آف لا کو امپروو کر سکیں گی؟ اور اس سے بڑھ کے جو مینڈیٹ ہے کہ آئی ایم ایف اس ملک کے اندر
پارلیمنٹ میں تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، وہ اس کی ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے۔ اس ملک میں ایف پی آر 1000 گاڑیاں خرید رہا ہے، یہ آئی ایم ایف کا ایشو نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے ایشوز وہ ایشوز ہیں جو عمران خان صاحب کے ایشوز ہیں، جو اس ملک کی اپوزیشن کے ایشوز ہیں۔ تو یہ ہم خیال ججز کی فلسفی کس حد تک کامیاب ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بیڈ امپریشن ہے کہ وہ معاملات جو پاکستان کے اندر حل ہونے چاہیے وہ ایکسٹرنل فورسز آ کر پاکستان کے اندر اداروں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔